السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی کے پروگرام دلچسپ و عجیب کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسامہ صداقت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ناظرین، آج کی کچھ دلچسپ و عجیب خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ چینی ڈاکٹر نے بازو پر اگنے والا کان صحیح جگہ لگا دیا۔ چین کے ڈاکٹرز نے بازو پر اگائے جانے والے مصنوعی کان کو آپریشن کر کے اس کی صحیح جگہ پر لگا دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق کار حادثے میں شدید زخمی ہونے والے مسٹر چی نامی شخص کے ہاتھ میں اگائے جانے والے مصنوعی کان کو چین کے ماہر ڈاکٹرز نے اس کی اصل جگہ پر لگا دیا۔ کاسمیٹک سرجری کے مشہور سرجن نے اس آپریشن میں خود بھی حصہ لیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے پر لگائے جانے والے کان میں خون کی روانی شروع ہو گئی، جو آپریشن کے کامیاب ہونے کا واضح اشارہ ہے۔ طبی ٹیم نے آپریشن کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، تاہم صحافتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے خبروں میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ یاد رہے کہ مسٹر جی 2015 میں ایک کار حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے، جس کے باعث ان کے جسم کا دایاں حصہ بری طرح سے متاثر ہوا اور وہ ایک کان سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ حادثے سے متاثر ہونے والے شخص نے چہرے اور جسم کو بہتر بنانے کے لیے کئی آپریشنز بھی کروائے، جن میں وہ کامیاب رہے، مگر وہ اپنے کان کے محروم ہونے پر شدید رنجیدہ تھے۔ لوگوں کو افسردگی سے بچانے کے لیے تصاویر کھینچنا ممنوع۔ دنیا کے خوبصورت ترین یورپی ملک سوئٹزرلینڈ میں غیر ملکیوں کو افسردگی سے بچانے کے لیے ایک خوبصورت قصبے کی تصاویر کھینچنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے برگن نامی اس خوبصورت قصبے کی مقامی انتظامیہ نے سیاحوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، مگر یہاں کی تصاویر کھینچ کر انہیں سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ انتظامیہ کے مطابق انہوں نے یہ پابندی دنیا بھر کے ان لوگوں کے لیے عائد کی ہے جو ان تصاویر کو دیکھ کر افسردہ ہو جائیں گے کہ وہ اس خوبصورت قصبے کی سیر نہیں کر سکتے۔ اس انوکھے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر $5 جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ اس پابندی کے عائد ہوتے ہی وہاں موجود سیاح برہم ہو گئے۔ پابندی سے نہ صرف سیاح بلکہ مقامی افراد میں بھی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم قصبے کے میئر پیٹر نکولے نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اس فوٹوگرافی بین کی وجہ سے ان کا قصبہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، لہٰذا اب وہ اس پابندی کو مشروط طور پر نرم کر رہے ہیں اور کچھ مخصوص افراد کو ہی تصاویر کھینچنے کی اجازت ہوگی۔ شرابی شخص کی شیر سے مصافحہ کی کوشش۔ آپ نے شراب کے نشے میں مختلف افراد کو عجیب و غریب حرکات کرتے تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو نشے کی حالت میں اس قدر دھت ہو جائے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر شیر کے پنجرے میں اس سے مصافحہ کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست حیدرآباد میں پیش آیا، جہاں ایک شرابی نشے میں چڑیا گھر کی دیوار پر چڑھ کر شیر کے پنجرے میں کود گیا۔ وہاں موجود افراد کا کہنا ہے کہ اس دوران وہ شخص آواز بلند شیر سے ایک دوستانہ مصافحہ کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ تاہم اس دوران چڑیا گھر کی انتظامیہ کی بروقت کارروائی اور حاضر دماغی نے اس شخص کی جان بچا لی اور اسے باحفاظت شیر کے پنجرے سے باہر نکال لیا گیا۔ بعد ازاں اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ روبوٹ سیکیورٹی گارڈ نے خودکشی کر لی۔ امریکہ میں ایک شاپنگ مال کی سیکیورٹی کے فرائض پر مامور ایک روبوٹ نے خود بخود پانی میں گر کر اپنی مشینی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ نائٹ سکوپ نامی یہ سیکیورٹی روبوٹ واشنگٹن کے ایک شاپنگ مال میں پیٹرولنگ کے فرائض انجام دیتا تھا، جب ایک دن اچانک وہ تالاب کے قریب پانی میں گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ اسے بنانے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس کے لیے وہ اپنے اندر نصب ویڈیو کیمراز، سینسرز اور مائکرو فونز سے مدد لیتا تھا۔ ان کے مطابق اپنے اندر نصب شدہ نظام کے تحت جب بھی یہ روبوٹ کسی مجرمانہ فعل یا مجرم کو قریب پاتا تو شور کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس سے آس پاس موجود لوگ خبردار ہو جاتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرتے ہوئے بغیر کسی نقصان کے پیٹرولنگ کے قابل تو تھا، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ روبوٹ کے نظام میں پانی کسی خطرے کے طور پر شامل نہیں کیا گیا، لہٰذا جب وہ روبوٹ پانی کے قریب آیا تو اسے کسی خطرے کا اشارہ نہیں ملا اور وہ حسب معمول چلتا ہوا تالاب کے قریب پہنچا اور یوں پانی میں گر کر ٹوٹ گیا۔ روبوٹ کی اس خودکشی پر ایک ٹویٹر صارف نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں اڑنے والی گاڑیاں میسر ہوں گی، لیکن اس کی جگہ ہمیں خودکش روبوٹ ملیں گے۔ والدین کو موبائل فون کا استعمال مہنگا پڑ گیا، بچوں کا والدین کے خلاف احتجاج۔ جرمنی میں والدین کی جانب سے موبائل فون کے زیادہ استعمال کے خلاف بچوں نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کھیلیں، موبائل فونز کے ساتھ نہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں 7 سالہ بچے نے ان تمام والدین کے خلاف احتجاج کیا جو بچوں کو وقت کم دیتے ہیں اور موبائل فون استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
جرمنی میں 7 سالہ بچے ایمل نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر ایک احتجاجی ریلی نکالی جس میں شہر کے 150 بچوں نے شرکت کی اور ان کا ساتھ دیا۔ ایمل نے احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اب ممی ڈیڈی موبائل فون کا استعمال کم کر دیں گے اور ہمارے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے۔ ایمل کے والد کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے سب سے پہلے مجھ پر الزام لگایا کہ میں فون کا زیادہ استعمال کرتا ہوں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ جب وہ مجھ سے بات کر رہا ہوتا تھا تو میرا دھیان فون کی طرف ہوتا تھا، تاہم اب ایسا نہیں ہے، میں ایمل کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ امریکی تحقیق کے مطابق 13 سے 17 سال تک کے بچوں کا سوشل میڈیا پر کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے والدین موبائل فون کا استعمال کم کر دیں۔ تحقیق کے مطابق جن بچوں کو والدین کی جانب سے توجہ نہیں ملتی وہ اپنے آپ کو تنہا اور غیر اہم محسوس کرتے ہیں اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں میں لپٹے سعودی شخص کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ 63 کلو گرام وزنی شہد کی چادر اوڑھ کر لاکھوں شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر بٹھانے والے سعودی شہری کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، تاہم شہری گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے میں ناکام رہا۔ 63 کلو گرام وزنی شہد کی چادر اوڑھ کر لاکھوں مکھیوں کو اپنے جسم پر بٹھانے والا سعودی شہری گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروانے کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا میں بڑی تعداد میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنی حیران کن صلاحیتوں کے ذریعے عام انسانیت کو حیران زدہ کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ عالمی ریکارڈ بھی بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص سعودی عرب میں بھی مقیم ہے جس کے جسم پر شہد کی مکھیاں ایسے چپکتی ہیں جیسے سعودی شہری مکھیوں میں ڈوب گیا ہو۔ کمرے میں سانپوں کی لڑائی، خواتین نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ آسٹریلیا کے شہر برسبین میں واقع رہائشی گھر کے کمرے میں خطرناک سانپوں کی لڑائی کو براہ راست نشر کرنے والی خاتون نے بہادری کی نئی مثال قائم کر کے سب کو برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ اگر کسی شخص کو سانپ کی موجودگی کا علم ہو جائے تو وہ اس مقام سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھتا ہے، کیونکہ اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے مجھے ڈس لیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ خواتین جو عام طور پر کمزور اعصاب کی مالک ہوتی ہیں وہ معمولی کیڑوں جیسے چھپکلی، لال بیگ کو دیکھ کر تو خوف کے مارے اس مقام سے دور بھاگتی ہیں، مگر آسٹریلوی خاتون نے اپنی بہادری سے سب کو متاثر کر دیا۔ آسٹریلیا کے شہر برسبین میں واقع کین مور کی رہائشی خاتون لانا فیلڈ جب کمرے میں واپس آئیں تو انہوں نے قالین پر 2 بڑے سانپوں کو لڑتے ہوئے دیکھا جو ایک دوسرے سے بری طرح لپٹے ہوئے تھے۔ خاتون سانپوں کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوئی بلکہ اس لڑائی کو غور سے دیکھنے لگیں۔ اسی دوران ان کے دماغ میں ویڈیو بنانے کا خیال آیا، تاہم انہوں نے بجائے ریکارڈ کرنے کے اس لڑائی کو فیس بک پر لائیو کر دیا۔ لانا کا کہنا ہے کہ مجھے کمرے میں سانپوں کو دیکھ کر ڈر لگا، مگر پھر خوف کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے ویڈیو بنائی جبکہ دونوں میرے قریب موجود تھے اور انہیں میری موجودگی کا علم بھی ہو گیا تھا۔ فی الوقت پروگرام دلچسپ و عجیب سے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔